رب صل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کا رکوع نمبر 11 اور 8ویں پارے کا رکوع نمبر 18 یعنی آخری رکوع میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول اس رکوع کا مختصر سا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، یعنی ہم نے بھیجا، ارسلنا یہاں محذوف ہے۔ قال یا قومی، شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس واضح دلیل، بینہ واضح دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فأوفوا الکیل والمیزان، پس کیل اور وزن کو پورا کیا کرو۔ میزان کا معنی وزن، اور کیل کا معنی جو چیزیں ناپی جاتی ہیں کسی برتن کے ساتھ، کوئی خاص پیمانے کے ساتھ، جیسے لیٹر۔ اوفا یوفی ایفاءن کا معنی پورا کرنا، ایفاء احد اسی سے نکلا ہے۔ کیل اور وزن پورا کیا کرو، ولا تبخسوا الناس، اور گھٹاؤ مت، بخس یبخسو کمی کرنا، گھٹانا، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں میں کمی نہ کرو ان کی اشیاء میں، یعنی اصل میں تھا فی اشیائہم، فی محذوف ہے یہاں، اور لوگوں میں یعنی ان کی اشیاء میں کمی مت کیا کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور فساد مت مچاؤ زمین میں، بعد اصلاحہا، اس زمین کی اصلاح کے بعد، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو جاؤ، میری باتوں پہ یقین کر لو تو یہ سب کچھ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ولا تقعدوا بکل صراط، اور مت بیٹھو، قعد یقعد قعودا، بیٹھنا، قعدہ اسی سے ہے، اور مت بیٹھو بکل صراط، ہر راستے پر، سڑکوں پہ مت بیٹھو، کیا کرنے کے لیے، توعدون، کہ اس میں لوگوں کو تم ڈراتے ہو۔ ایک ہوتا ہے وعد یعید، اصل میں تھا وعد یوعید، وعدن، اس کا معنی وعدہ کرنا، تو یہ اچھی چیزوں کے وعدہ کرنے کے معنی میں عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، آپ کسی سے خیر کا وعدہ کریں۔ اور ایک ہوتا ہے اوعد یوعید، اس کا معنی ہوتا ہے ڈرانا، بری چیزوں کا گویا کہ وعدہ کرنا۔ توعدون، کہ تم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہو، وتصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن بہ، اس شخص کو روکتے ہو جو اللہ کے راستے پر ایمان لے آئے، وَتَبْغُونَهَا، اور تلاش کرتے ہو اس اللہ کے راستے میں، عوجا، کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو، اس میں عیب تلاش کرتے رہتے ہو۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، جب تم تھے تھوڑے، فَكَثَّرَكُمْ، اس نے بڑھا دیا تمہیں، کثر یکثر تکثیراً، بڑھانا۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد مچانے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر ہے ایک جماعت، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لا چکی ہے، بالذی، اس چیز پر، ارسلت بہ، جس کے ذریعے میں، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا، یعنی میری تعلیمات پر اگر ایک جماعت ایمان لا چکی ہے، وَطَائِفَةٌ، اور ایک جماعت ایسی ہے، لم یؤمنو، جو ایمان نہیں لائی، تو کیا کرنا ہے، فاصبروا، تو تم سب نے صبر کرنا ہے، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی ایک جماعت تم میں ایسی ہے جو ایمان نہیں لائی اور ایک ایمان لائی ہے، تو دونوں میں بڑا فرق ہے، تو انجام ایک جیسا نہیں ہے، بلکہ تم صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، تو اللہ فیصلہ کر کے بتا دے گا ان میں کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ قال الملأ، جو قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے، امیر لوگ، حکومتی لوگ، الملأ کا لفظ آتا ہے قوم کے جو اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو لیڈر ہوتے ہیں قوم کے، یا دولت کے لحاظ سے یا کسی بھی، یعنی ہمیشہ ہر قوم میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انتہائی پست اور ایک انتہائی اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں۔ تو بڑے لوگ جو تھے انہوں نے کیا کہا، الذین استکبروا من قومہ، جو تکبر کرتے تھے
من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے تھے، انہوں نے کیا کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ، لام تاکید کے لیے، نخرجن نون بھی تاکید، ہم ضرور بالضرور تجھے نکال دیں گے یا شعیب، اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی نکال دیں گے جو ایمان لائے، معک تیرے ساتھ۔ کہاں سے نکالیں گے، من قریتنا، اپنی بستی سے، قریہ بستی کو کہتے ہیں، او یا یہ کہ لتعودن، لام تاکید کے لیے، تعود عادہ یعود عودن، لوٹنا، عود کرنا، عید کو بھی عید اس لیے کہتے ہیں لوٹ کے آتی ہے، او لتعودن، یا یہ کہ آپ لوٹ آئیں، فی ملتنا، ہماری ملت میں، ہمارے مذہب میں۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا، اولو کننا کارہین، آ کا مطلب کیا، واو کا مطلب اور، لو کننا کارہین، اگر ہوں ہم، کننا کا معنی ہوں ہم، کننا اصل میں کوننا تھا ضربنا کی طرح، کارہین ناپسند کرنے والے، کراہت کرنے والے، تو واو سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے، لنعودن، کیا ہم واقعی لوٹ آئیں، ولو کننا کارہین، اگرچہ ہم اس کو ناپسند کر رہے ہوں، یعنی ہمیں تمہارے مذہب سے نفرت ہو پھر بھی ہم اس مذہب کو قبول کر لیں، کیا یہ کریں ہم؟ ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے جھوٹ باندھ دیا اللہ تعالیٰ پر، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم لوٹ آئے تمہاری ملت کی طرف، اس کا مطلب ہم تو پھر اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے۔ افترینا سے اصل میں تھا تو قد کے ساتھ ملا کے پڑھا تو الف سائلنٹ ہو گیا، قد افترینا، ان عدنا، عدنا اصل میں تھا عودنا ضربنا کی طرح، ان عدنا، اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم، تمہاری ملت میں، بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے نجات دے دی ہمیں، منہا، اس ملت سے، اللہ نے جب ہمیں اس ملت سے نکال لیا تو پھر اگر ہم دوبارہ اس ملت میں لوٹ آئیں، اس کا مطلب ہم تو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے تھے۔ وما یکون لنا، اور نہیں ہے یہ بات ہمارے لیے، ان نعود، یہ بات کہ نعود فیہا، کہ ہم دوبارہ اس ملت میں لوٹیں، یہ یکونو کا معنی ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہمارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم اس ملت میں دوبارہ لوٹ آئیں، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ اللہ چاہے، ربنا، جو ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہم سے ہدایت چھین لے اور ہمارے دلوں پہ گمراہی کی اسٹیمپ لگا دے، مہر لگا دے، پھر تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اپنے اختیار سے اس بری ملت کی طرف لوٹ آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب وسیع ہے ہر چیز کو علم کے اعتبار سے، اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، ہم اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، توکلنا تصرفنا کی طرح، تکلفنا کی طرح، باب تفعل۔ ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان، وبین قومنا، اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، بے شک آپ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور کہا قوم کے بڑے لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ، شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے، وہ بڑے بڑے لوگ کیا کہنے لگے، لئن اتبعتم، لام تاکید کے لیے، ان اتبعتم اصل میں تھا ان اتبعتم، اتبعتم کا معنی اکتسبتم کی طرح، ضربتم کی طرح، لئن اتبعتم شعیبا، اگر تم فالو کرو گے شعیب کو، انکم اذن، بے شک ہوگے تم، اذن، اذن کا معنی کیا ہوتا ہے، بار بار بتا چکا ہوں، جب اذا پہ تنوین آتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اذ کان کذا، کہ اگر ایسا ہوا، یعنی تم نے اگر شعیب کی اتباع کر لی تو پھر کیا ہوگا، لخاسرون، تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پکڑ لیا اس قوم کو ایک کپکپاہٹ نے، رجفہ کا معنی کپکپاہٹ، ایک کپکپاہٹ نے اس قوم کو پکڑ لیا۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں اوندھے منہ، اور اصبحوا کا معنی صرف ہو جانا بھی ہوتا ہے، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے اوندھے۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، تکذیب کی، کأن لم یغنوا فیہا، غنی یغنا کا ایک معنی آتا ہے رہنا، تو کأن لم یغنوا، گویا کہ وہ نہیں رہے، فیہا، اس زمین میں، گویا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس زمین میں وہ آباد ہوئے ہی نہیں، ایسے ہو گئے وہ۔ الذین کذبوا شعیبا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، کانوا ہم الخاسرون، ہم الخاسرین، ہو گئے وہی لوگ خسارے والے۔
فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے قوم سے پیٹھ پھیری، وقال اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد ابلغتکم تحقیق پہنچا چکا ہوں میں تم کو، رسالاتی ربی اپنے رب کے پیغامات، ونصحت لکم اور میں نے خیر خواہی چاہی تمہاری، فکیف آسا، آسا اصل میں تھا اسیو، اسمعو کی طرح، اسیو اسمعو اضربو، تو کیسے افسوس کروں میں، علی قوم کافرین ایسی قوم پر جو کافر ہیں۔ یہ تو جی اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ دیکھیں نوح علیہ السلام کے بعد جو مشہور پیغمبر آئے نا، تو وہ تھے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، جن کا پچھلے یعنی اس صورت میں پیغمبروں کے واقعات ترتیب سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے بعد دور آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، تو اس میں لوط علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قوم آباد ہوئی جس کو مدین کہا جاتا ہے۔ بہت سے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ مدین اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں کوئی شخص گزرا ہے، وہ قبیلے کا سردار تھا، تو اسی کے نام پہ پوری قوم آباد ہوئی ہے۔ تو اس کی طرف اللہ نے انہی کے ایک فرد کو شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ اچھا، قرآن میں ایک اور جگہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے شعیب علیہ السلام کو اصحاب ایکہ کی طرف بھی بھیجا ہے، اصحاب ایکہ۔ اب مفسرین کی دو رائے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ اصحاب مدین ہی کا دوسرا نام تھا اصحاب ایکہ، اور بعض نے کہا کہ نہیں، یہ بھی اصحاب مدین کے قریب کوئی علاقہ تھا، کوئی شہر تھا، وہاں یہ ایکہ والی قوم آباد تھی، اور دونوں میں سیم جرم یہ تھا کہ شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، یعنی ناپ تول میں ڈنڈی مارنا اور لوگوں کو ان کا ادھورا حق دینا، اپنا پورا حق وصول کرنا۔ یہ چونکہ دونوں قومیں قریب قریب تھیں تو اس لیے دونوں میں یہ جرم تھا، تو اللہ نے شعیب علیہ السلام کو دونوں قوموں کی طرف بھیجا۔ تو دونوں قولیں، ایک ہی قوم بھی ہو سکتی ہے، دونوں قومیں بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر ان دونوں قوموں پہ جو عذاب آئے ہیں، تو ان تین طرح کے عذاب قرآن ذکر کرتا ہے۔ کہیں ذکر کرتا ہے ان کو رجفہ نے پکڑا، رجفہ کہتے ہیں کپ کپاہٹ، جس سے لگتا ہے زلزلہ آیا تھا۔ کہیں آتا ہے کہ اخذتہم الصیحہ، ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑا، یعنی فرشتے نے چیخ ماری۔ اور کہیں آتا ہے کہ عذاب یوم الظلہ، ظلہ سائبان کو کہتے ہیں، بادلوں کا سائبان آ گیا، ایک بادل سایہ بن کے آیا، اس سے پھر پتھر برسے یا آگ برسی۔ تو یہ تینوں عذاب کا تذکرہ ہے۔ اب اگر یہ دو الگ الگ قومیں ہیں تو رجفہ جو کپ کپاہٹ والا عذاب تھا، اس کی وجہ تو فرشتے کی چیخ بن سکتی ہے کہ فرشتے نے زور سے چیخا جس سے پوری زمین ہل گئی اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اور ذلہ جو سائبان والا عذاب آیا وہ اصحاب ایکہ پر آیا کہ شدید گرمی میں وہ لوگ مبتلا ہوئے اور انتظار کر رہے تھے بارش ہو بارش ہو۔ تو بارش سے پہلے کیا ہوا ہے کہ ایک سائبان آیا، بادل آیا، تو سارے اس کے گرد جمع ہو گئے کیونکہ بہت شدید سردی گرمی سے پریشان تھے۔ تو بجائے اس بادل سے رحمت کی بارش برسے، اس سے آگ برسنا شروع ہو گئی یا پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذابوں سے محفوظ رکھے۔ اور یا پھر یہ ہے کہ یہ دونوں اگر ایک ہی قوم ہیں تو یہ تینوں عذاب آئے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ زلزلہ بھی آیا، فرشتے کی چیخ سے زلزلہ آیا ہو اور آسمان سے پتھر برسنا بھی شروع ہو گئے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی یعنی ان کی قوم کے فرد شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، شعیب علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس اللہ کے سوا۔ ظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ اصحاب ایکہ جو ہے نا یہ الگ قوم تھی اور مدین الگ قوم تھی، لیکن چونکہ دونوں قومیں قریب قریب ان کے شہر آباد تھے تو اور یہ برائی وہاں بھی جا چکی تھی ناپ تول میں کمی کی۔ بظاہر ایسا لگتا ہے قرآن کا اگر ہم دیکھتے ہیں دونوں قوموں پہ الگ الگ عذاب آئے ہیں۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی معجزہ ہوگا جو اللہ نے شعیب علیہ السلام کو دیا ہوگا. فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، لہذا کیل میں اور میزان، ترازو میں اور ناپ تول میں پورا پورا کیا کرو، اس میں لوگوں سے دھوکہ نہ کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مال میں کمی نہ کرو. جب لوگوں کو مال دینے کا ٹائم آتا ہے اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو، پورا حق دیا کرو. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور جب زمین میں اصلاح ہو چکی ہے تو فساد نہ پھیلاؤ. یعنی پچھلے پیغمبر دنیا میں آئے، انہوں نے زمین میں اصلاح کا کام کیا اور ایک معاشرے میں سدھار پیدا ہو گیا، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اب تم ایک نئی بدعت لا کے ڈنڈی مارنا، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اس قوم میں یہ برائی نہیں تھی، ہر آدمی لوگوں کو پورا پورا حق دیا کرتا تھا. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں جو لڑکوں سے بدفعلی کی بیماری تھی وہ ان کے آباء و اجداد میں نہیں تھی. تو اسی طرح اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمین میں جب اصلاح ہو چکی ہے، لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو تم زمین میں ایک نئے جرم کو پروموٹ کر کے فساد کیوں پھیلا رہے ہو؟ کیونکہ لوگ نا ایک دوسرے سے جرم سیکھتے ہیں. ایک آدمی ڈنڈی مار رہا ہے، دوسرا اس کو دیکھ کے وہ بھی اسی طرح بن جاتا ہے. ایک آدمی تجارت میں جھوٹ بول رہا ہے، دوسرے تاجر اس کو دیکھ کے وہ بھی جھوٹ سیکھ لیتے ہیں. تو جب معاشرے میں جھوٹ نہیں رائج ہے اور لوگ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر رہے ہیں، معاشرے کا سدھار ہو چکا ہے، تو اب تم اس کو خراب کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی ناپ تول میں کمی نہ کرنا اور معاشرے میں فساد نہ پھیلانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو. بہتر یعنی دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی. آخرت کے لحاظ سے تو بہتر ہے ہی، سب جانتے ہیں اس پہ اجر ملے گا. دنیا کے لحاظ سے اس لیے بہتر ہے کہ تم تجارت میں 2 نمبری کر کے وقتی فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے لوگوں کو تم پر اعتماد ختم ہوگا اور نتیجے کے لحاظ سے تمہارا بزنس، تمہاری تجارتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. تو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتری اسی میں ہے کہ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کاروبار کیا کرو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور ہر طرح کے راستوں پہ مت بیٹھا کرو. تُوعِدُونَ، لوگوں کو ڈرانے کے لیے. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمن بہ، جو اللہ کے راستے پر ایمان لے آیا. تو جو لوگ بھی شعیب علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے نا، تو یہ اوباش لوگ سڑکوں پہ بیٹھ جاتے تھے، ہر گزرتے ہوئے آدمی کو پوچھتے کہ تو کہیں ایمان تو نہیں لے آیا شعیب پر؟ وہ کہتا لے آیا، تو اس کو ڈراتے بھی تھے ہم نقصان پہنچائیں گے، اور پھر ڈرانے کے ساتھ ساتھ اس میں عیب تلاش کرتے اللہ کے راستے میں، یعنی شعیب علیہ السلام کی تعلیمات میں کجی تلاش کرتے. ایک ہوتا ہے آپ کو کسی مذہب پہ کوئی واقعی اعتراض ہو، وہ تو ہو سکتا ہے اس کا، جیسے صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھا کرتے تھے، اشکالات پوچھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے. آج بھی لوگ علماء سے اعتراضات کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اس پہ تو یہ اشکال ہوتا ہے، تو علماء جواب دیتے ہیں جی اس کا یہ جواب ہے. تو اللہ کے راستے میں کوئی اشکالات ہو رہے ہوں کسی کو، ان اشکالات کو کلیئر کرنا یہ تو کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ تو علم سیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے کھود کریت کر کر کے سوچ سوچ کے عیب تلاش کرنا، یعنی آپ کا مشن ہی یہی ہو کہ آپ نے سیدھے راستے کو غلط قرار دینا ہے، اور اس کے لیے اب آپ ہر چیز میں کجی تلاش کرنے میں لگے ہوئے. اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ تکلف کر کر کے عیب تلاش کرتے ہیں تو اچھی چیز بھی آپ کو غلط معلوم ہونے لگتی ہے. کہتے ہیں نا اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں تو اچھے بھلے آدمی کو رسوا کر سکتے ہیں، آپ اس کی ہر اچھی بات میں غلط مطلب نکال لیں گے. اور اگر آپ عقیدت کا اندھا چشمہ لگا لیں، یعنی اندھی عقیدت کا آپ چشمہ لگا لیں، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہر اچھائی میں بھی ہر برائی میں بھی اچھائی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں افراط و تفریط سے ہٹ کر چیزیں. اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں کھود کریت کر کے عیب تلاش مت کرو. بالکل ایسے ہی جیسے آج کل ایتھیسٹ اور اسلام معترضین کر رہے ہوتے ہیں کہ خام خامے کھینچا تانی کر کے نا. کچھ دن پہلے ایک ملحد کی میں بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی اس نے، کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جنت میں داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں ہوگا. حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ زنا کرے چوری کرے پھر بھی داخل ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی داخل ہوگا. پھر حضرت ابو ذر غفاری نے دوبارہ پوچھا یا رسول اللہ وَإِن زنا وَإِن سرق، چوری کرے زنا کرے پھر بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں چوری کرے زنا کرے پھر بھی.
تیسری دفعہ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا، آپ نے فرمایا ہاں پھر بھی، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو جائے۔ تو ملحدین نے کیا کیا، یہ حدیث ہائی لائٹ کی اور کہا کہ دیکھو مسلمانوں کے ہاں تو زنا کرو چوری کرو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، جنت بہرحال مل کے رہے گی، تو کرتے رہو زنا کرتے رہو چوری، یہ ہے اسلام، اس طرح کا نا پروپیگنڈا۔ تو حالانکہ اس حدیث کو آپ دوسری حدیثوں سے ملائیں، خود ابو ذر غفاری کے عمل سے ملائیں، کیا یہ حدیث سننے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری نے خود کبھی معاذ اللہ زنا کیا، کیا کبھی چوری کی؟ تو اس حدیث میں تو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ زنا کرے یا چوری کرے تو سزا اس کو ملے گی، دوسری حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ یہ مضمون ہے، لیکن یہ جرم ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے۔ ہمیشہ جہنم میں صرف وہ جلے گا جو خدا کا منکر ہے، خدا کا مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام زنا کو پروموٹ کر رہا ہے اور چوری کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو کیا ان معترضین نے، اعتراض کرنے والوں نے قرآن کی وہ آیتیں نہیں پڑھی ہیں جس میں آتا ہے کہ جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو، جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے مارو چوک میں؟ تو اتنی واضح بات ہے کہ اسلام زنا کو پسند نہیں کرتا، لا تقربوا الزنا، قرآن کہہ رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو۔ تو کسی کی بات کا وہ مطلب لیا جائے گا نا جو وہ خود چاہتا ہے کہ میری بات کا یہ مفہوم مراد لیا جائے۔ تو یہ ہے کجی تلاش کرنا کہ آپ ایک صحیح مطلب نکال سکتے تھے اور اس مطلب کی دلیل بھی ہے، لیکن آپ اس صحیح مطلب کو چھوڑ کر آپ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں کسی کے خلاف اور جان جان کر اس کے غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ کام ہر امت میں ہوا ہے کہ جو بھی اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ تھے وہ اس میں عیب تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ یہ کام شعیب علیہ السلام کی قوم بھی کرتی تھی کہ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ تم اللہ کے راستے سے ان لوگوں کو روکتے ہو جو ایمان لے آئے اور سیدھے راستے میں عیب تلاش کرتے ہو۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تمہیں بڑھا دیا، یعنی تمہاری آبادی کم تھی، اللہ نے تمہیں خوب اولادیں دی جس کی وجہ سے تمہاری نسل بڑھ گئی، تمہاری آبادی زیادہ ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ کسی قوم کو اللہ زیادہ اولاد دیں اور وہ قوم سیاسی سطح پہ مضبوط ہو جائے، عسکری لحاظ سے مضبوط ہو جائے۔ تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی، پہلے یہ لوگ بہت تھوڑے تھے، نسل ان کی بہت تیزی سے بڑھی ہے جس کی وجہ سے یہ قوم بہت طاقتور ہو گئی۔ تو جب طاقتور ہو گئی تو ان میں کاروبار بھی بڑھا، مالی لحاظ سے بھی مالدار ہو گئے یہ، اور پھر عسکری لحاظ سے مضبوط ہو گئے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، یعنی اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری آبادی بڑھا دی، اور عذاب کو بھی یاد کرو۔ وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھو فساد والوں کا انجام کیسا ہوا۔ پچھلی امتوں کے واقعات تمہارے سامنے، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب واقعات تمہیں معلوم ہے۔ تو دیکھو فساد مچانے والے جو زمین میں تھے ان کا انجام کیسا ہوا، ان کے انجام سے عبرت حاصل کرو۔ آگے شعیب علیہ السلام نے فرمایا وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اصل میں قوم یہ کہا کرتی تھی کہ اے شعیب، جو لوگ آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں انہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ انہیں کوئی فائدہ ہوا ہو، اور جو ایمان نہیں لائے انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہو رہا، نہ کوئی عذاب آ رہا ہے۔ تو یہ تو اس کا مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ایمان لے کر آئیں یا نہ لے کر آئیں۔ تو اس کا جواب شعیب علیہ السلام دے رہے ہیں کہ دیکھو، اگر ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان لے آئی بالذی ارسلت بہ، اس تعلیم پر جو میں لے کر آیا ہوں، وطائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت ایسی ہے جو ایمان نہیں لے کر آئی، تو فصبروا، تو اس بارے میں صبر کرو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، یعنی اللہ عمل سے فیصلہ کر دے گا۔ ایک فیصلہ تو اللہ نے ابھی کیا ہے وحی کے ذریعے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، لیکن اس فیصلے کو تم نہیں مان رہے، تو ایک فیصلہ اللہ پریکٹیکلی کر کے دکھائے گا۔ وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ جو ایمان نہیں لائے ان کو برباد کر دے گا اور جو لائے ہیں ان کو بچا لے گا۔ تو یہ ابھی اگر نہیں فیصلہ ہو رہا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا، ابھی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تمہیں آزما رہا ہے، تو اس آزمائش کی وجہ سے ابھی اللہ عذاب نہیں دے رہا، تو صبر کر لو، وہ بھی آ جائے گا عذاب بھی۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب شعیب علیہ السلام کی طرف سے یہ دھمکی سنی قوم کے سرداروں نے اور سب لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ ضرور فیصلہ کرے گا، نیک لوگوں کو بچائے گا، بروں کو ہلاک کرے گا، تو قوم کے سرداروں کو خیال ہوا کہ شاید اب جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دھمکی کے بعد وہ ایمان لے آئیں،
تو وہ کہنے لگے قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم کے جو بڑے لوگ تھے، جو متکبر تھے شعیب علیہ السلام کی قوم میں، وہ کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، ہم تجھے ضرور بالضرور نکال دیں گے اے شعیب، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور جو لوگ تیرے ساتھ ایمان لائے ہم ان سب کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی اللہ کا عذاب جس کا تو وعدہ کر رہا ہے نا، وہ تو آئے نہ آئے، ہماری طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ وہ عذاب یہ کہ تم سب کو، آپ کو بھی اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں سب کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، الا یہ کہ آپ ہماری ملت میں واپس لوٹ آئیں، وہی باپ دادا کے دین کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو لوٹنے کا لفظ استعمال کیا نا، تو شعیب علیہ السلام تو نہ پہلے ان کی ملت میں تھے نہ اب تھے، لیکن آگے شعیب علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری ملت میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ تو یہ ان کے خیال کے حساب سے، یعنی وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام پہلے ہماری ملت میں تھے، کیونکہ شعیب علیہ السلام پہلے تبلیغ نہیں کرتے تھے، اس سے وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کبھی بھی باطل ملت پہ نہیں ہوتے، وہ شرک سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو ان کے لحاظ سے، کیونکہ بظاہر ایسا ہی لگتا تھا کہ شعیب علیہ السلام پہلے اپنی قوم کے دین پر تھے، کیونکہ وہ خاموش تھے، تبلیغ نہیں کر رہے تھے، تو اس عمل سے ایسا لگتا تھا۔ تو اسی کو شعیب علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری ملت میں نہیں لوٹیں گے، یعنی جیسے تم یہ سمجھتے تھے کہ ہم تمہاری ملت میں تھے، تو تمہارے خیال کے مطابق بھی ہم ویسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم جس دعوت پہ قائم ہیں اسی پر قائم رہیں گے۔ تو بڑے لوگوں نے کیا دھمکی دی، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا یہ کہ آپ واپس لوٹ آئیں۔ قال، شعیب علیہ السلام نے کہا اَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ، اگرچہ ہم اس ملت کو برا سمجھیں، اگرچہ ہم تمہاری ملت کو، تمہارے دین کو برا سمجھیں دل سے، پھر بھی ہم لوٹ آئیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک چیز ہمارے دماغ میں نہیں آ رہی، یہ پتھروں کے بتوں کو پوجتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، یہ دو نمبریاں کرتے ہو، اس بات میں ہم کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ یہ تو ہم برا سمجھتے ہیں دل سے اس کو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے تو جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں واپس لوٹ آئیں۔ یہ جھوٹ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب ہم تو اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے تھے پھر، کہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی عمل سے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم ابھی غلط ہیں اور ہم نے اللہ پہ جھوٹ باندھا تھا، تو یہ مطلب ہے۔ یعنی یہ ممکن نہیں ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا تو بہت بڑا جرم ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں اس ملت سے نجات بھی دے دی ہو، یعنی اللہ کے احسان کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہدایت مل جائے تو انسان گمراہی کی طرف دوبارہ نہیں جاتا، تو یہ اللہ کی ناشکری بھی ہے اور اللہ پہ جھوٹ باندھنا بھی ہے۔ تو تم اس کو صرف اس حیثیت سے دیکھ رہے ہو کہ ایک دین چھوڑ کر دوسرے دین کو ہم اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس کو اس دوسری حیثیت سے دیکھو کہ یہ عمل ہمارا اللہ پہ جھوٹ باندھنا کہلائے گا اور اللہ کی بہت بڑی ناشکری کہلائے گی، تو اس کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے ببانگ دہلی اعلان کر دیا، وما یکون لنا، یہ چیز ہے ہی نہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں ایک تو یہ کہہ دیتے نا شعیب علیہ السلام ما نعود فیہا، ہم اس ملت میں لوٹیں گے نہیں، اس میں زیادہ مبالغہ نہیں تھا، بلکہ شعیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، وما یکون، نہیں ہوگی یہ بات، لنا ہمارے لیے، ان نعود فیہا، کہ ہم اس ملت میں لوٹیں، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ بات ہی دماغ سے نکال دو کہ ہم تمہارے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، الا یہ کہ ہمارا رب ہی چاہے، یعنی خدا اگر ہمارے دل پہ معاذ اللہ مہر لگا دے ہمارے کسی گناہ کے سبب، کسی غلطی کے سبب، اور ہمارا دل سیاہ ہو جائے اور اللہ زبردستی ہمیں گمراہی کی طرف گھسیٹ لے تو پاسبل ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اختیار سے چلے جائیں۔ تو ظاہر ہے اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وسیع ربنا کل شیء علما، ہمارا رب ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے علم کے لحاظ سے، وہ اگر کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اللہ کا علم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ آدمی گمراہی کے قابل ہے، تو اگر اللہ ہمیں اس قابل سمجھے گا اپنے علم کی بیس پر کہ ان کو ہدایت نہیں ملنی چاہیے، تو اللہ ہمارے دلوں سے ہدایت چھین لے گا، لیکن اگر اللہ زبردستی ہمیں گمراہ نہ کرے تو پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ ہم اپنے اختیار سے گمراہی کی طرف آئیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ علی اللہ توکلنا، رہا تمہاری دھمکیوں کا مسئلہ کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے، ماریں گے، یہ کریں گے، تو ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق،
لیکن شعیب علیہ السلام جب قوم کی دھمکی، یہ دیکھیں قرآن جو ہے نا واقعات کو بہت مختصر بیان کرتا ہے، پتہ نہیں کتنے کتنی لمبا کلام ہوا ہو، کتنے سال شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے الجھتے رہے ہوں اور قوم جواب دیتی رہی ہو، لیکن قرآن بعض دفعہ صدیوں کے واقعات، سالوں کے واقعات کو مختصر طور پہ بیان کرتا ہے۔ تو کتنا صبر کیا ہوگا شعیب علیہ السلام نے۔ بالآخر جب قوم انتہا کو پہنچ گئی تو شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ ایک فیصلہ تو وہ ہے جو تو وحی کے ذریعے کر رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک فیصلہ جس سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ اس میں اشارہ دے دیا کہ اللہ تو نافرمانوں پہ عذاب بھیج دے، کیونکہ یہ قوم ہدایت لانے والی نہیں ہے سوائے ان چند لوگوں کے جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں، تو اب تو فیصلہ کر دے۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام صاف لفظوں میں بد دعا نہیں کر رہے اور صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ رہے کہ آسمان سے عذاب بھیج دے، لیکن اشارہ اسی طرف تھا کہ اللہ ہم اس قوم سے تنگ آ چکے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی ضد حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، ہر بات کا ان کے پاس الٹا جواب موجود ہے۔ ہم کوئی دھمکی دیتے ہیں تو الٹا یہ آگے سے دھمکی دینا شروع کر دیتے ہیں اور ستانے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اس میں عیب تلاش کر رہے ہیں۔ تو اب تو حقیقی فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو جب شعیب علیہ السلام نے یہ بد دعا مانگی کہ اللہ تو اب فیصلہ کر دے، تو پھر قوم کے کافروں کو ڈر یہ ہوا کہ یہ جو غریب اور ماتحت لوگ جو ابھی تک کافر ہیں، ایسا نہ ہو کہ شعیب علیہ السلام کی اس بد دعا سے ڈر کے یہ ایمان لے آئیں، تو پھر وہ اپنی ماتحت قوم سے کیا کہنے لگے، وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے، وہ سردار جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں کافر تھے، وہ کیا کہنے لگے، لئن اتبعتم شعیبا، اے لوگو اگر تم نے شعیب کی اتباع کر دی، یعنی اس بد دعا کو سننے کے بعد اگر تم نے شعیب کو فالو کرنا شروع کر دیا، انکم اذا لخاسرون، تو تحقیق تم اگر ایسا ہوا تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تم نے اس بد دعا کو سننے کے بعد ماتحت لوگوں سے کہہ رہے ہیں، غریبوں سے، کہ تم نے شعیب کی بات مان لی نا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اس قوم کو ایک کپ کپاہٹ نے، زلزلے نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور یہ سارے صبح ایسے ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہوئے، سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، بکھری ہوئی تھیں۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، كَأَن کا معنی ہوتا ہے گویا کہ، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ اس زمین میں کبھی رہے ہی نہیں۔ اتنی طاقتور قوم، اتنی کثیر آبادی والی قوم، اتنی معاشی ترقی والی قوم۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ بھی کہا کہ تم ناپ تول میں کمی کیوں کرتے ہو، انی اراکم بخیر، تم سب کھاتے پیتے لوگ ہو، مالی تونگری وسعت ہے، کوئی قحط زدہ لوگ نہیں ہو کہ روٹی کو ترس رہے ہو تو کسی نے کسی سے روٹی چوری کر لی، تو اتنے خوشحال لوگ ہو، اس کے باوجود بھی تم دو نمبریاں کیوں کرتے ہو؟ تو کأن لم یغنوا فی، اللہ فرماتے ہیں ایسی پھلتی پھولتی قوم اور اتنی کثیر آبادی والی قوم، اس کی بستی کے کھنڈرات کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے یہ کبھی یہاں رہے ہی نہیں ہے، کبھی آباد ہوئے ہی نہیں ہیں۔ الذین کذبوا شعیبا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب کا انکار کیا، کانوا هم الخاسرین، اللہ فرماتے ہیں وہی خسارے والوں میں سے ہو گئے۔ حالانکہ وہ دھمکیاں کیا دے رہے تھے کہ اگر تم نے شعیب کو فالو کیا تو تم خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو کون ہوا، وہ ہوئے یا یہ لوگ ہوئے، تو یہی لوگ ہو گئے خسارے والوں میں سے۔ فتولی عنہم، ہر پیغمبر نے یہ کیا کہ جب بستی ہلاک ہوئی ہے تو ان کی لاشوں کی طرف سے پیٹ پھیری، اور ان کو کیا خطاب کیا پیٹ پھیرنے سے پہلے؟ فتولی عنہم، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے پشت پھیری ہے اور کہا یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، وہی بات کہی جو حضرت ہود علیہ السلام نے کہی تھی، وہی بات کہی جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہی تھی، اور جو بات بدر کے کنویں میں جو مشرکین مکہ کے سردار جب قتل ہو کے ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی لاشوں سے اسی طرح خطاب کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے بخاری مسلم کی کہ جب بدر میں 70 عرب کے سردار مارے گئے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں سے خطاب کر کے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا تم نے سچا پایا؟
کیونکہ ہم سے جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچا پایا. اللہ نے ہم سے مدد کا وعدہ کیا تھا, آج بدر میں ہم جیت گئے, اور جو تمہارا انجام جس سے تمہیں ڈرایا گیا تھا وہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو شعیب علیہ السلام نے بھی یہ کیا. قال یا قومی, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, تحقیق پہنچا چکا ہوں میں نے بتایا تھا نا, قد جب ماضی کے ساتھ آتا ہے تو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا معنی دیتا ہے. میں یہ کام کر چکا ہوں, میں نے تو پہنچا دیا ہے رسالاتی ربی, اپنے رب کے پیغامات کو, ونصحت لکم, اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی. جو کچھ میں کر رہا تھا تمہارے فائدے کے لیے کر رہا تھا, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات, آ رہی تھی یہ بات. فکیف آسیٰ علی قوم کافرین, تو بتاؤ آج میں کیسے افسوس کروں ایسے کافروں پر جو خدا کے انکار کرنے والے تھے, آج میں کیسے افسوس کروں, یعنی مجھے بھی تم پہ افسوس نہیں ہو رہا ان لاشوں کو دیکھ کے. تو یہ شعیب علیہ السلام کا واقعہ تھا. اس سے ہمیں کیا عبرت کی باتیں ملتی ہیں؟ آج بھی ناپ تول میں کمی, کسٹمر کو دھوکہ دینا, ڈنڈی مارنا, جھوٹ بولنا, ایک لوکل چیز ہے اس کو باہر کا کہہ کے فروخت کرنا, یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں. اللہ کے عذاب سے ہمیں ڈرنا چاہیے. قرآن نے اس مضمون کو اور بھی جگہ بیان کیا. 30ویں پارے میں ہے نا, ویل للمطففین, تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. ترازو, لوگوں نے ترازو کے جو ویٹ ہیں ان میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے, پیٹرول پمپ پہ میٹر کو آگے پیچھے کر دیا جاتا ہے. تو دفتروں میں آپ کام پورا نہیں کرتے, تنخواہیں پوری لے رہے ہوتے ہیں. ٹیچر اسکول میں پڑھاتا ایمانداری کے ساتھ نہیں ہے, تنخواہ پوری لے رہا ہوتا ہے. یہ ہر جگہ ناپ تول میں کمی چل رہی ہے. تو بہت دیکھیں, ناپ تول میں کمی انسان کی حق تلفی نہیں ہے, اللہ کی حق تلفی ہے. اس لیے عذاب اس پہ اللہ دے گا اور اپنے حساب سے دے گا. یعنی انسانوں کی حق تلفی تو ہے لیکن اللہ کی بھی حق تلفی ہے, اس نے منع کیا ان چیزوں سے. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا نا کہ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان, اللہ نے ترازو دنیا میں قائم کیوں کیا ہے؟ کہ تم انصاف کر سکو. تو انصاف کے ترازو کا مطلب انصاف کے پیمانے. تو اللہ نے بہت قسم کے پیمانے ہیں انصاف کے جو زمین میں قائم کیے ہیں. وہ پیمانے اور وہ معیارات, وہ اسکیلز اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کر سکیں. اسی کا سورہ رحمان میں ہے وَوَضَعَ الْمِيزَانَ اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تو یہاں بھی ایک ہمیں جو اصل سبق ملتا ہے, شرک کے برائی ہونے کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی. اور اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کا کام ہی یہ ہے کہ اللہ کے دین میں کجی تلاش کرنا. کچھ لوگوں کا کام ہوتا ہے علماء میں عیب تلاش کرنا, دینداروں میں عیب تلاش کرنا. تو ایسے لوگوں سے معاشرے میں ہوشیار رہنا چاہیے. اور پھر آخر میں ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, کہ جن قوموں پر حجت تمام ہو چکی ہو پھر بھی وہ ہلاک ہو جائیں تو ان لوگوں پہ افسوس بھی نہیں بنتا, ان پہ پھر ترس نہیں کھانا چاہیے. کیونکہ جب اللہ کو ترس نہیں آ رہا تو آپ کیوں اس پہ ترس کھا رہے ہیں؟ تو یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے مجرمین مرتے ہیں, سزائیں ملتی ہیں, لوگ ترس کھا رہے ہوتے ہیں, ہائے کاش یہ چھوٹ جاتا تو اچھا ہوتا. ایسا نہیں ہے, یہ انسانیت کے ساتھ رحم کا تقاضا نہیں ہے. انسانیت کے ساتھ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, جن میں ہدایت کا مادہ ہی ختم ہو چکا ہے, ان لوگوں کو زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے. ان کو اگر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی سزا ملتی ہے تو ایسے موقع پر ان پر افسوس نہیں کرنا چاہیے. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. ہمارے 8 پارے مکمل ہو چکے ہیں, 9واں پارہ ہمارا شروع ہو چکا ہے. اور اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ اعراف کا رکوع نمبر 12 اور 9ویں پارے کا رکوع نمبر 2 شروع کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.